جب آپ آگے بڑھے ہیں تو ایک شخص نظر آئے. سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم علیہ السلام. آپ انہیں سلام کیجئے. سرکار نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر یہی معاملہ ہوا. وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہر دروازے پر ویسے ہی کویسچن ہوئے، ویسے ہی جواب ہوئے. ہر جگہ جبریل امین ہی تعارف کرواتے رہے کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، اور سرکار پوچھتے رہے یہ کون ہے یہ کون ہے. اس کے بعد بیت المعمور آیا. یہ کعبۃ اللہ کے اوپر ایک مکان ہے. ایسا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس کو گرا دیا جائے تو سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر آ کے فٹ ہو جائے گا. بالکل کعبۃ اللہ کے سیدھ میں اتنے ہی سائز کا ہے. اور اس کے گرد 70,000 فرشتے ہمہ وقت طواف کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور جن فرشتوں کا ایک دفعہ نمبر آتا ہے پھر دوبارہ نمبر نہیں آتا. ایک روایت کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی. اس کے بعد اب عرش الہی پر تشریف لے گئے. اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں. سدرہ ایک درخت کا نام ہے اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے. یہاں پہنچ کر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اس سے اوپر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں. اب یہاں چند قابل توجہ باتیں ہیں، بس اسی پہ انشاءاللہ میں بیان کے اختتام کی طرف لے کر آؤں گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جبریل امین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. دلیل یہ دی کہ دیکھیں پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین تعارف کروا رہے ہیں، یہ آدم علیہ السلام ان کو سلام کیجئے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ ادریس علیہ السلام ہے، اور سرکار پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے. ہر جگہ اسی طرح تعارف کرواتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے. لیکن ہمارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے وہ بتدریج عطا کیے گئے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جیسے ہی سرکار پیدا ہوئے سارے علم دے دیے گئے، یا جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا سارے علوم سے نواز دیا گیا. نہیں، آپ کو آہستہ آہستہ علم دیا گیا. ہاں، وفات سے پہلے پہلے ما کانا وما یکون کا علم دے دیا گیا. ما کانا جو ہوا، وما یکون اور جو ہوگا، جس کی آسان سی تفصیل یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ایک ایک ذرے کی تفصیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد کہ ہم اتنے ہی علوم کے قائل ہیں جتنے نبی کریم آئے، اور جن پر خاموشی اختیار فرمائی نہ ان کی ہم کہیں گے کہ سرکار کو وہ علم حاصل ہے، نہ یعنی نہ اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے. تو جب سے چیزوں کی پیدائش ہوئی اس سے لے کر قیامت تک تمام تفاصیل سرکار کو معلوم ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں علم غیب کے اوپر یا ان چیزوں پہ بھی دلائل آپ کو فراہم کر سکتا ہوں صحیح حدیثوں سے، قرآن سے، لیکن خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں یاد رکھنے کے قابل. اور قیامت کے بعد جتنی چیزوں کے بارے میں سرکار نے بتا دیا وہ سرکار کو ہم کہتے ہیں معلوم، جن پر خاموشی اختیار فرمائی نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف اس وقت کروائی گئی، لیکن اصل کمال اب دیکھیں جس مقام پہ پہنچ کے جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے آگے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ جبرائیل ابھی تک تو آپ راستہ دکھاتے رہے ہیں، ابھی تک تو چیزوں کا تعارف آپ کرواتے رہے ہیں، جو مقام خود آپ کے لیے بھی اجنبی ہے میں وہاں کیسے جاؤں گا، اور وہاں مجھے راستہ کون دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک میں کیسے پہنچوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ آپ آگے بڑھتے چلے گئے، جس سے معلوم ہوا کہ جبریل کا علم تو بہت تھوڑا ہے، ہمارے آقا کا علم جبریل کے علم سے بہت زیادہ ہے. جب میرے آقا آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین سے فرمایا جبرائیل اگر کوئی حاجت ہے تو پیش کرو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں.
ذرا غور فرمائیے گا، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، پھر میں حاجت بتاتا ہوں کہ جبریل امین نے کیا حاجت پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق پر رکھ کر نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا، یہی جبرائیل تھے جو ان کے پاس آئے اور آ کے کویسچن کیا تھا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ ادھر اللہ کے خلیل ہیں، ادھر اللہ کے حبیب ہیں، جبرائیل یہاں بھی ہیں، جبرائیل یہاں بھی ہیں، لیکن فرق دیکھ لے کہ یہاں جبرائیل اللہ کے خلیل سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے مجھے بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور یہاں ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہے میرے سامنے پیش کرو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اس سے مقام و مرتبہ دیکھیں ہمارے سرکار کا کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر عظیم نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور قربان جائیے آپ کی میری اس نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جبریل امین نے کس خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بس میری اتنی تمنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری درخواست پیش کریں کہ جب بروز قیامت آپ کی یہ امت پل صراط کے سامنے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بازو میں وسعت عطا فرما دے، میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میری پروں سے گزرتے ہوئی داخل جنت ہو جائے۔ اب غور فرمائیں، ہم میں کتنے لوگ شرابی، جواری، زانی، بے نمازی، حرام حلال کی تمیز بھلانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، اپنے دین سے بیزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کھا کے نفس و شیطان کی اطاعت کرنے والے، لیکن سرکار سے نسبت ہے تو یہ فرشتوں کا سردار اور رسول، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں روح القدس سے تعبیر فرمائے، مقدس روح، مقدس فرشتہ، یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ کیسے ہی گندے کیوں نہ ہوں لیکن تیرے حبیب کے امتی ہیں، بس مجھے یہ توفیق ملے کہ میں پر بچھاؤں اور یہ میرے پروں سے گزرتے ہوئے داخل جنت ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اندازہ کرے۔ لیکن میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان بڑے پیارے شعر میں ہمیں ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں، گویا کہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ذرا غور کرو، جب اپنی حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں جبریل امین ہمارے نبی کے محتاج ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سرکار کے دامن رحمت کو چھوڑ کر جبریل کا احسان لے؟ تو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا جنت میں چلے جائیں کہ جبریل پر بچھا کر رکھے اور پتہ چلے کہ امت تو سرکار کے دامن سے لپٹ کر پہلے ہی داخل جنت ہو چکی ہے۔